اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا علیہم السلام عطا کیے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب نیکوکار، قربت اور حضوری والے لوگ تھے۔ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہم السلام کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضبط یعنی نیست و نابود ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، پھر اگر یہ لوگ
یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یہی وہ لوگ یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، پس اے رسول آخر الزمان آپ ان کے فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء و رسل کے فضائل و کمالات یکجا ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آج کا سبق آیت نمبر 92 سے شروع ہوگا۔ سامعین کرام، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، بہت برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں تھیں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو۔ ام القریٰ لقب ہے مکے کا، یعنی بستیوں کی ماں، ومن حولہا، اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے بڑی بابرکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پہ یقین رکھتے ہیں، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اگر ہم اس آیت کے آئینے میں
اپنا موجودہ امت مسلمہ کا چہرہ دیکھیں تو عام طور پہ ہمیں یہ یعنی ہماری من حیث القوم ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اعمال کا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کی کیے کا بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس وقت، جس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوم آخرت پر یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہ کا مرکز جو ہے وہ دنیا ہے، ظاہر دنیا کہ ظاہری، اور ہمارے سارے مسائل جو ہمارے ہیں اس کا تعلق بھی ظاہر دنیا سے ہے۔ آخرت کی عام لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ قرآن کو ہم نے ایک متبرک کتاب سمجھ کے اس پہ خوب ریشمین غلاف چڑھا کے اور طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے، اس کو بھول گئے ہیں۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور پھر یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، نہ اس سے ہم روشنی لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو کتاب ہدایت عملاً ہم نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، اور وہی ٹھیک ہے، اور مجھے کرنے دو جو میں نے کرنا ہے، میں سب سے بہتر جاننے والا ہوں۔ تو بات یہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ اس پر حقیقی یقین کرنے والے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ آخرت، یعنی ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق، بلکہ اس کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آخرت پر جس کا یقین ہوگا اور آخرت کی زندگی پر جس کا یقین ہوگا وہ اس کی تیاری کی فکر کریں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ جو ہے آخرت میں ظاہر ہوگا، تو جو آخرت پر یقین رکھنے والا شخص ہے وہ یقیناً یہ چاہے گا کہ اس کو ہدایات دی جائیں اور رہنمائی دی جائے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ رہنمائی کرتی ہے آخرت، ان اعمال کی طرف جو آخرت میں جس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ پھر کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کتاب سے دل لگائیں گے۔ آپ عام طور پہ دیکھیں اس کتاب کو ہم بھول چکے ہیں، عام طور پہ جو ہمارا قومی رویہ ہے، الا یہ کہ بس کتاب ناظرہ تک یہ محدود کی ہوئی ہے ہم نے، اور اس سے اور رہنمائی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، بلکہ جانتے بوجھتے، یہ جملہ بھی میں کہہ دوں، قرآن کے احکامات کو جانتے بوجھتے اپنے عمل سے اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اب نماز کا تعلق ہماری روح سے ہے، یعنی روحانی ترقی کے لیے، یہ میں آپ کو مختلف، تو وہ لوگ جو ہیں نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز ذکر الہی کا ایک مستند ذریعہ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ وَمَنْ أَظْلَمُ، اب دوسرا مضمون بیان ہو رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے زیادہ ظالم؟ پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس پہ بات تھوڑی سی کریں گے۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ ممن، اس شخص سے، افطرا، جس نے گھڑا، علی اللہ کذباً، اللہ پہ جھوٹ، او قال اوحی الیہ، یا اس نے یہ کہا کہ مجھ پہ وحی کی گئی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، ومن قال، اور وہ شخص بھی ظالم ہے جو یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس طرح کلام میں بھی بنا سکتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھتے، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ جو ہیں۔ اچھا یہاں تھوڑی سی ان آیات کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس سے 3 قسم کے اشخاص یا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے یہ سب سے زیادہ ظالم ہے،
اور ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، ولا یفلح الظالمون، ظالم لوگ جو ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے، نجات نہیں پائیں گے۔ اب اس میں پہلے جو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے زیادہ ظالم جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے کائنات کو پیدا کیا ہے انسان کے لیے۔ دنیا جب بن گئی، تیار ہو گئی، کروڑوں اربوں سال اس میں یعنی ہمارے حساب سے لگ گئے، اور پھر انسانیت کا سلسلہ ابھی نہ لاکھوں سال پہلے ہے نہ کروڑوں سال پہلے ہے، یہ ابھی چند ہزار سال ہوئے ہیں۔ بہرحال انسانیت جب بھی ہوئی ابتدا، اس سے بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنے لیے پیدا کیا۔ اس کی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ میری ملاقات کی تیاری کرے۔ آخرت میں کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، تیاری کے لیے اس دنیا میں اس کو جسم دے کے اور رہنمائی، اپنا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی میرے راستے پر چلو تو میرے پاس آ جاؤ گے۔ اگر ایک شخص اللہ کے راستے پر نہیں چلتا، صراط مستقیم پر نہیں چلتا، اگر ایک شخص، یہی مفہوم یہی ہے، الفاظ مختلف کہہ رہا ہوں، اگر ایک شخص اللہ کو اپنا مقصود تسلیم نہیں کرتا، ایک شخص قرآن میں اپنے لیے کوئی ہدایت نہیں پاتا، ایک شخص رسول کے پیروی نہیں کرتا، اس کے نقش قدم پر نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیال میں بذات خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ عبث، چونکہ عبث زندگی گزار رہا ہے تو خیال اس کا یہ ہے کہ عبث، یہ سب کچھ بے فائدہ ہے اور بے مقصد ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ دنیا ہی میرا مقصود حیات ہے۔ جس نے، اب عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں جو تھوڑی مدت میں زیادہ دولت سمیٹ لیں، جو تھوڑی مدت میں بہت ساری دنیا اپنے لیے بنا لیں، مختلف جگہ پلاٹ لے لیں، بینک بیلنس اچھا خاصا تگڑا بینک بیلنس ہو، اور اچھی گاڑیاں اور یہ وہ، ہم کہتے ہیں یار یہ شخص بڑا کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ یہ اپنے عمل سے ثابت، اپنے عقیدے اور عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا مقصود صرف دنیا ہی دنیا ہے، اس کے لیے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قرآن کا اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑھ رہا ہے، عملاً جھوٹ گڑھ رہا ہے، عملاً جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ تو کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ تو یعنی کوئی مقصد ہی نہیں ہے صرف سوائے دنیا کے، بس دنیا جس نے کما لی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پہلا جو گروپ ہے لوگوں کا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جھوٹ باندھے اللہ پہ، یعنی اپنے عمل سے کہے کہ دنیا، انسان کا مقصد صرف دنیا کے مال و مفاد کا حصول ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے۔ او قال اوحی الیہ، یا اس دوسرے نمبر گروپ سے مراد جھوٹے مدعیان نبوت ہے، یا وہ شخص بھی ظالم ہے جو کہے کہ مجھ پہ بھی وحی کی گئی ہے، میں بھی پیغمبر ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور ولم یوحا الیہ شیء، اس پہ کوئی وحی نہیں کی گئی، حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو ایسے مدعیان نبوت جو ہیں وہ مل جائیں گے جھوٹے۔ تیسرا جو ہے ومن قال سأنزل مثل ما، اپنے آپ کو اتنا پہنچا ہوا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے سأنزل، میں بھی نازل کر لوں گا، میں بھی بنا لوں گا، مثل ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ تینوں اشخاص جو ہیں، یہ تینوں کیٹیگریاں، یہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بیان کر رہا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش آپ دیکھیں، اذ الظالمون فی غمرات الموت، جبکہ
لوگ جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں ظالم، اب یہ ظالم ہے تو یہ جب موت کی سختیوں میں ہوں گے، یعنی نزع کے عالم میں، والملائکۃ اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، غصے سے کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، الیوم، آج کے دن سے، تجزون عذاب الہون، تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ پہ غیر حق، یعنی جھوٹی باتیں کہتے تھے. یہ سب اس کی میں نے تفصیل بتا دی. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیاتوں پر عمل کرنے سے تکبر سے کام لیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ سامعین کرام تکبر کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں شیطان نے اللہ کا ایک حکم نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو متکبر کہا، فاستکبر، اس نے تکبر کیا. تو دیکھیں تکبر کیا ہے کہ نہیں میری رائے ٹھیک ہے بنسبت دوسری کی رائے کے، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اب متکبرین جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. تکبر کے ہم ایک خاص معنی لیتے ہیں، خاص معنی نہیں عام معنی ہے. تکبر کا مطلب آپ اپنی رائے کو ترجیح دیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، رسول کی سنتوں پر. تو ایسے لوگ جو ہیں متکبرین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ زندگی گزارنے کے متعلق ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے برعکس اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، یہ متکبر ہیں. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تکبر کرتے تھے. سامعین کرام میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون بہ وهم علی صلاتهم یحافظون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. سامعین کرام اب ترجمہ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے. مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں.
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، لانے والے ہیں. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ. اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر اللہ نے وحی کی ہے اور حالانکہ اللہ نے اس پہ کچھ بھی نہیں نازل کیا. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یا وہ شخص جو یہ کہے کہ میں بھی بنا سکتا ہوں مثل اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور جب کاش آپ دیکھتے کہ ظالم جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، یعنی موت کے وقت نزع کی حالت میں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے ان کے سامنے. اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کے دن سے تمہیں ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا بسبب جو تم اللہ پہ جھوٹی باتیں کہتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کے احکامات سے تکبر کیا کرتے تھے. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. This too is a scripture that we revealed, blessed, verifying what preceded it, that you may warn the mother of cities and all around it. Those who believe in the hereafter believe in it, and are dedicated to their prayers. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Who does greater wrong than someone who invents falsehood against God, or says, "It was revealed to me," when nothing was revealed to him, or says, "I will reveal the like of what God revealed." If only you could see the wrongdoers in the floods of death, as the angels with arms outstretched. Give up your souls. Today you are being repaid with the torment of shame for having said about God other than the truth, and for being too proud to accept his revelations. इसके साथ ही सामने कराम आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।